بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاستقم کما امرت نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ اے امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، اے امت مسلمہ کے وہ غیور گارجین، وہ ذمہ داران حضرات جو دین کی باتوں کو سننے کے بجائے سڑکوں پر گپوں میں گفتگو میں لگے ہوئے ہیں۔ جناب مولانا مفتی سعید انور صاحب نے مجھے یہ اجازت دی ہے کہ تھوڑی سی بات بیان کر کے دعا کر دی جائے۔ میں ایمانداری کی بات ہے کہ آپ سویہ جدپورہ بلہا صالح پور اور سنگیاں للہور اس آس پاس کے لوگوں کی ذات سے یہ امید کر کے آیا تھا کہ یہ لوگ اس انداز میں وہاں تشریف لائیں گے اور علاقہ میں اتنے اہتمام کے ساتھ لوگوں کو جوڑا گیا ہے کہ صبح تک بیانات ختم نہیں ہوں گے اور صبح تک یہ بیان سنتے رہیں گے۔ میں یہی سمجھ کر حاضر بھی ہوا اور بڑی مشقت اور کوشش کے بعد پھر بھی حاضر ہوا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو حضرات نہ آئے اس سے کوئی شکوہ اور گلہ نہیں ہے، دین کی باتوں کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی، دین کی باتوں کو سننے کا تقاضا اور داعیہ ان میں پیدا نہیں ہوا، لیکن ہمارے جو بھائی ابھی سڑکوں پر کھڑے ہیں، ابھی دعا ہوگی، وہ سنیں گے آواز میک سے اور وہاں بیٹھے بیٹھے آمین کہیں گے۔ اس سے بہتر ہے میرے بھائیوں کہ آپ مجمع میں تشریف لائیں اور سر جوڑ کر بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ سے مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، اللہ آپ کی آل اولاد کے اندر بہتری عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے معاشرے کو صحیح اور درست کرے گا۔ باتوں کو آپ وہاں سے سن رہے ہیں اور کوئی عالم آپ کو پکار کر کہہ رہا ہے اور اس کے بعد بھی اے میرے غیور نوجوانوں تمہیں غیرت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اجلاس میں آئے اور جلسہ گاہ میں آ کے دین کی باتوں کو سنیں۔ میں تقریر کرنے کے لیے ہرگز نہیں بیٹھا ہوں اور نہ میں تقریر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، صرف ایک بات دل و دماغ میں تھی جو اپنے علاقے کے معاشرہ کے اعتبار سے اور ماحول کے اعتبار سے جو چیزیں رونما روز بروز ہوتی رہتی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ بھی دھستے چلے جا رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی ٹانگ کھینچ کر دفاتے چلے جا رہے ہیں اور اس طرح سے پوری امت مسلمہ دھستے چلی جا رہے ہیں۔
میں اسی سلسلے میں ذرا سی بات عرض کر دوں اور بات ختم ہو جائے گی۔ دوستو، میں نے عرض کیا قرآن شریف کی آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم آپس میں مل جل کر رہو، تم آپس میں مل جل کر رہو، آپس میں اتحاد کے ساتھ رہو، آپس میں اتفاق کے ساتھ رہو، ہمیشہ اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو کہ اللہ میں بھی آپ کا بندہ ہوں، اور اللہ جس کی میری نیت ہے جس کے ٹانگ کھینچنے کی، اے اللہ وہ بھی تیرا بندہ ہے۔ اے اللہ میرے تکلیف سے جتنا آپ کو تکلیف جتنی ہوگی، اے اللہ میں آپ کے کسی بندے کے ٹانگ کو کھینچوں گا، میں اس کے رخنے اندازی کروں گا، اور میں اس کے ساتھ غیبت سے پیش آؤں گا، میں اس کے ساتھ حسد کروں گا، میں اس کے ساتھ جلن سے پیش آؤں گا، میں ان کو پریشانی کے لیے سرمایہ مہیا کروں گا۔ اے اللہ اس سے بھی آپ کو اتنی ہی تکلیف ہوگی کیونکہ وہ بھی آپ کا ہی بندہ ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ رہے، اگر انسان کے دل و دماغ میں یہ بیٹھے، تو دوسرے کی برائیاں جو اپنی دونوں آنکھوں سے چار گنا نظر آتی ہیں، اس کو اس سے زیادہ اپنی برائیاں اور اپنی کمیاں محسوس ہونے لگیں گی، ان کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا دوسرا کیا کرتا ہے، اس گناہ کو ہم کیوں لیں، دوسرا کیا کھاتا ہے اس کو، ہاں اگر فقر و فاقہ ہے، پریشانی ہے، دستگیری کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں تو آپ کیجئے، نہیں تو اگر دوسرا اچھے اعتبار سے کہہ رہا، اس سے کیا آپ کو حسد کرنے کی ضرورت پڑی ہے؟ دوسرا کا بیٹا کمانے لگا ہے تو آپ ہمارے حسد کے پریشان حال ہو رہے ہیں کہ میرا بیٹا کیوں نہیں کماتا۔ ارے آپ بھی اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگیے آپ بھی، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بھی اچھا کرے گا، آپ کو بھی اچھا کرے گا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ماتحتوں کو اے اللہ نیک اور صالح بنا دیجیے، اور ان نیک اور صالح ٹولیوں کا اے اللہ ہم کو اس کو سرگنا بنا دیجیے، اے اللہ اس کا سرگنا بنا دیجیے، اے اللہ اس کا امام بنا دیجیے۔ اور کیوں نہیں یہ دعا کی کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک ضعف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تم میں سے اگر کوئی آدمی دیکھے کسی کو غلط کام کرتا ہوا تو چاہیے کہ اس کو روک دے طاقت کے ذریعے سے۔ کتنی طاقت؟ جتنی آپ کی آڑ کو کاٹ لے کوئی تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ کے دیے ہوئے دین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں خرد برد کر رہا ہے دوستو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو روکیے طاقت سے۔ نہیں روک سکتے ہیں تو کم سے کم زبان سے برا کہیے، اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو دل سے تو برا سمجھیے۔ دوستو یہ ہوتا نہیں ہم سے، ہم اپنے بچوں کو غلط کام کرتا دیکھتے ہیں، اگر میرا بچہ غلط کر رہا ہے پڑوسیوں کے ساتھ غلط کرتا، آج نا اتفاقی کا اور سبب کے علاوہ ہمارے یہ بچے ہیں جس کی پرورش ہم خود اچھے ڈھنگ سے نہیں کیا ہے، وہ سڑکوں پہ جا کے لڑائی کرتے ہیں تو آپ وہاں سے دندناتے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ نہیں پوچھنا کہ میرے بیٹے نے غلطی کر رکھی، میرے بیٹے نے شراب پی کے مستی کیا ہے، جھوٹ بول کے دوسرے کو پھنسایا ہے، غیبت کر کے دوسرے سے لڑائی کی ہے، آپ اس سب کو نہیں دیکھتے، میرے بیٹے کے ساتھ کیوں ہوا، اس لیے آپ دندناتے چلے آتے ہیں اور آپ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے محلوں میں، گلیوں میں، گھروں میں بچوں سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں جس پر آپ کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے، آپ نے اس کو نہیں کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو اس زمانے میں اگر سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ، باوقار زندگی گزارنی ہے،
اور عزت کے ساتھ اپنی سرزمین پر، میں جو بول رہا ہوں سنتے رہیے، اپنی سرزمین پر عزت کے ساتھ، امن کے ساتھ اور باوقار زندگی گزارنی ہو تو سب سے پہلے اپنے صفوں میں اتحاد اتفاق پیدا کرو۔ بات ختم ہو جائے گی، مجھ کو تو دعا کا حکم ہے۔ حضرت امیر شریعت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا محمد علی مولانا ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے لوگوں، تمہارے معاشرے میں لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے۔ حضرت ہم سب کے پیر و مرشد تھے مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، فرماتے تھے لوگوں تمہاری مثال ایسی ہی ہے معاشرہ میں جیسے ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں۔ دیکھیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک انگلی ہے جو سب سے چھوٹی ہے، دبلی پتلی ہے، دوسری انگلی ذرا اس سے موٹی ہے اور بڑی ہے، اور تیسری انگلی بیچ والی سب سے موٹی سب سے بڑی، اور پھر یہ چھوٹی ہے اس سے، اور یہ موٹی تو خوب ہے لیکن چھوٹی ہے۔ بعض لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، دولت کا انبار ہے، یہ صاحب ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جن کے پاس اللہ نے دولت نہیں دی ہے لیکن عقل ہوش خوب ہے۔ اب اگر وہ بیٹھک میں گئے پنچایتی میں، جٹھڑیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیچارے نے بھول سے حق بات بول دیا کہ چپتا کی بستانہ سستا چلایا ہے، حالانکہ وہ غریب بیچارہ مال نہیں ہے، اس سے کیا، لیکن وہ بولا صحیح۔ اسی طرح سے معاشرے میں وہ آدمی جس کو علم بھی ہے دولت بھی ہے۔ اب اگر یہ علم اور دولت والا جو سب سے بڑا گاؤں کا جٹھڑیت صاحب ہے، وہ اپنے دوسرے لوگوں کو کوئی موجر نہ دے، اس کو مان کے نہ دے، اور یوں ہو اکیلے رہیں گے میاں جی، اگر اکیلے میاں جی کسی جگہ کسی کو ایسے مارے تو یا تو یہ ٹوٹ جائیں گے میاں جی، یا نہیں تو اگر کھڑے رہے تو یہ سب بے عزت ہو جائیں گے۔ حضرت فرماتے تھے کہ بڑا ذرا سا جھکے، ذرا نم ہو تو بڑی درخیز ہے ساقی۔ آدمی بڑا اگر بنا ہے، پھل میں درخت میں پھل لگا ہے، اللہ نے علم کے پھل سے نوازا ہے، دولت کے پھل سے نوازا ہے، اقبال مندی عطا کی ہے، تو آپ ذرا سا جھکیے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ان میں ذرا سا لگ جائے ایک ساتھ، اور جب یہ لگ جائے تو یہ کیا بنا، یہ دیکھیے آپ۔ اب اگر یہ کسی کے اوپر پڑے تو سمجھے کہ کوئی چیز پڑی ہے، اب اگر یہ کسی پر پڑے تو سمجھے کہ کوئی چیز پڑی ہے۔ قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے، اگر ایسے نہیں تم بنو گے، تم منتحد نہیں ہوگے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ہم تمہاری ہوائیاں اکھاڑ تم کو بے آبرو بے عزت دنیا میں کر دیا جائے۔ قرآن نے صاف کر دیا، گیند آپ کے پالے میں ہے، آپ ذرا سا نرم بن کے، ذرا برداشت کر کے، ذرا لوگوں کو سمجھا کر، اپنے بچوں کو ٹھیک کر کے، اپنے بڑوں کو، اپنے بیویوں کو، بچوں کو، عورتوں کو ٹھیک کر کے ایک بنیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ید اللہ علی الجمع، میری طاقت اور قوت تمہارے ساتھ ہو جائے۔ بس بات اسی پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ اے ہندو مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں تمہیں اس پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تم آرام سے یہاں پر شراب نوشیاں کرتے ہو۔ جماعت شریعہ کے رپورٹ کے مطابق ایک سال میں 3 لاکھ نوجوان لڑکیاں دوسرے کے ساتھ گئی ہیں اور شادی کی ہیں۔ تم جہیز مانگتے ہو، حرام مال مانگتے ہو، بیٹے کو بیچتے ہو،
اللہ نے تم کو مفت میں نعمت دیا اور تم اس نعمت کو لے کر حرام مالے، وہ حرام سور کا گوشت جس طرح سے حرام ہے، ویسی تم نے جو مانگ کے بھیک لیا بھیک منگے وہ بھی حرام ہے۔ اس کو جہاں جہاں وہ پیسہ جائے گا وہ برکت کو لیتی ہوئی ختم چیر پھاڑ کرتی۔ بچو، نہیں بچو گے چلے جاؤ، مٹ رہے اور مٹتے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہے نہیں لوگ سن تو رہے باہر پر سے، کہاں ٹسکنے کے لیے آؤ تو ٹسکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہیں سے وہ تیر چلائیں گے جو یہاں سے لے کے 80 کوس تک جا کر کے خون کر دے گا لوگوں، وہیں پر رہیں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ہدایت دے۔ ہم آخر میں یہ بات کریں گے کہ یہ بیچارے مفتی سعید انور صاحب ہیں، نہیں قدر کر رہے ہیں۔ ٹھیک میں نے ترمذی شریف پڑھائی ہے، ابو داؤد شریف پڑھائی ہے، ان کی کتابیں پڑھائی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو یہ نعمت ٹھیک ہے ان کی ذات ہے، اپنے ذات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہوگی، اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، ہونی ہے۔ اچھائی دیکھ کے بھی ہوتی ہے، اور کہیں پاؤں پھساتا تو سب مل کے چڑھیے جاتا ہے تو ہوتی ہے، وہ ہونا ہے، آدمی ہے، غلطی ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ تو نہیں دیکھا کہ بہار کے کسی بڑے عالم دین نے الاشراء والنظائر کی اردو شرح نہیں لکھی، آئے نہضہ سپاہی ہمارے علاقے کا اتنی بڑی شرح لکھ دیا۔ آپ نے سن کبھی اس پر غور کیا کہ کتنا بڑا اس علاقے کا نام پیدا کیا ہے، کتنی کتابیں تصنیف کر دی ہیں، تالیف تو بہت ساری کتابیں ہیں، ہم نے خود دیکھا، انہوں نے پڑھا بھی ہم سے ہے، لیکن جب نور الاضاء کی شرح میں نے دیکھی تو میں عجیب سا متحیر ہو گیا، اے اللہ کیا اچھا ترجمہ اس کا کیا، اور کتنے بہترین حوالات اس پہ۔ ہمارے آپ کے پاس کوئی قدر نہیں۔ مجھے لو لگا ہوا تھا، بخار لگا ہوا، ٹیبلٹ کھایا ہوں، سوچا کہ گاڑی نہیں آئے گی تو ہم کہا کہ موٹر سائیکل سے جائیں، جبکہ ہم کو منع کیا ڈاکٹر نے موٹر سائیکل چلنے سے، صرف اس شخص کے اس کے لیے کہ جائیں، علاقے کا مسئلہ ہے، ذرا ہمت دلائیں ان کو۔ ٹھیک ہے بعض لوگوں کو ان سے تکلیف ہوگی، ہم سے ہوتی ہے، جب بھی کسی کا کچھ نہیں بگڑا تو وہ بیچارے تو یہاں رہتے ہیں معاشرے میں، تو کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کسی کو کہاں تو بھیک ہوتی کہ جلسہ بلا لیں، اب بیچارہ بھیک مانگ کے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے کہہ کر کے آپ کے علاقے کے نام کو روشن کر کے اب بڑکا بڑکا قد اعظم اشتہار اور یہ فضلائے دین علماء کرام، یہاں میدان صاف ہے، تو یہ نہیں۔ ہم تو اب ان کو مشورہ دے دیں گے کہ جب تک علاقے کا لوگ لکھ کے 100 200 1000 آدمی نہیں دے جلسہ بلائیے ہی نہیں، بلا وجہ کیا علاقے کو بدنامی کرنے کی ضرورت ہے، مت بلائیے، ان لوگوں کو ضرورت ہی نہیں، جب ضرورت نہیں تو مت بلائیے۔ ایسے جاہل ہو ہی رہا، انگریزی پڑھ لینا صرف علم نہیں ہے، علم دین کا حاصل کرنا، اس کے بعد انگریزی پڑھنا اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ضرورت ہے قوم کو اس کی، لیکن اس سے اگر پوچھئے گا دعا کروں تو بابو پڑھوں، ہم تبلیغی جماعت میں کہاں گئے ہیں سے ہمیں یاد ہوئی ہے۔ یہ قوم کے لوگ ہیں، زندہ رکھنے والے اس قوم کو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مفتی سعید انور صاحب کو، جناب منشی سرور علی صاحب کو، اور ہم باقی سب لوگوں کا تو نہیں نام جانتے ہیں بھائی، جن رفقا نے ان کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے بعد سے 2 پیسے سے مدد کیے ہیں، اللہ تمام کے کاروبار میں جان مال میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اللہ ہم سب خطا کار ہیں، اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں چھپ کر گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ تو
تو غفور رحیم ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے پریشان حالی کو دور فرما دیجئے، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا کلی دائمہ مستمرہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، جو اکابرین اساتذہ کرام دنیا سے ہمارے آباء و اجداد جا چکے ان تمام کی مغفرت کر دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ دنیا میں موجود ہیں ان تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، خیر اور بھلائی کے ساتھ زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اتنا دیجئے کہ یہ کسی کے محتاج نہ رہے۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اتنا دیجئے کہ یہ کسی کے محتاج نہ رہے۔ اے اللہ انہیں عزت دیجئے، اے اللہ انہیں وقار دیجئے، اے اللہ ان کو نیک فرزند عطا فرمائیے، اے اللہ نیک اور صالح بنائیے، معاشرے کو پاک اور صاف بنا دیجئے، آپس میں دلوں کو جوڑ دیجئے، اے اللہ گھر میں لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیجئے، اے اللہ سچا پکا دین کا داعی بنا دیجئے، اے اللہ ان کا سچا پکا ان کو نمازی بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ جلسے میں تعاون کیے ہیں جس طرح سے بھی اے اللہ ان کو کامیابی نصیب فرما دیجئے، ان کو پورا ان کے نامہ اعمال میں اجر تحریر فرما دیجئے، اور اے اللہ جن لوگوں نے نہیں دیا ہے اے اللہ ان کو بھی توفیق دیجئے اور ان کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جو جہاں کہیں بھی ہیں اے اللہ ان کو سکون کی زندگی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہدایت کی زندگی دے دیجئے۔ اے اللہ ہم سب جب تک دنیا میں ہیں جس کاروبار سے لگے ہوئے ہیں اے اللہ اس کاروبار میں برکت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اس کاروبار میں برکت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ روزی روٹی میں برکت نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ خیر مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی نصیب فرمائیے، اور اے اللہ جب کبھی بھی موت آئے تو اے اللہ ایمان کے ساتھ خیر اور بھلائی کی موت نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔